سیفین کہتا ہے عشق. جب ہم توحید بیان کریں گے، مرزا جیل میں جب ہم توحید بیان کریں گے تو پھر توحید کے آگے نبی تو شے ہی کوئی نہیں، توحید کے آگے صحابہ تو شے ہی کوئی نہیں، توحید کے آگے ولی تو شے ہی کوئی نہیں. اور یہ بات اس نے کہی اور میں نے بارہا سنی، اب بھی چل رہی ہے. کہتا ہے کہ یہ بریلوی جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے. میں نے کہا عقل کے اندھے، جاہل، گنوار اپنے بند حجرے میں بیٹھ کے خود ہی پرسپشن بناتا رہتا ہے، خود ہی عقیدہ بناتا ہے، ہمارے اوپر لگاتا رہتا ہے. میں نے کہا کون سا سنی بریلوی ہے جو اہدنا الصراط المستقیم چھوڑتا ہے اور صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہے؟ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بھائی ہم سورہ فاتحہ شریف شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو صراط الذین انعمت علیہم کا مفہوم اہدنا الصراط المستقیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم صراط الذین انعمت علیہم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. فرق یہ ہے کہ تو اہدنا الصراط المستقیم پہ پھنس گیا، جبکہ اللہ نے بتایا نا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سمجھنا تو آگے چلو صراط الذین انعمت علیہم. یہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم کی یا صفت ہے اور پھر یا عطف بیان ہے. اب مرزے کی بلا جانے عطف بیان کیا ہوتا ہے. کسی مدرسے میں پڑھا ہوگا تو پتا ہوگا نا عطف بیان کیا ہے، کسی استاد سے پڑھا ہوگا تو پتا ہوگا نا بھی عطف بیان کیا ہے. عطف بیان کس کی قسم ہے؟ تابع کی قسم ہے. تابع کی کتنی قسمیں ہیں اور اس میں عطف بیان کیا ہوتا ہے، تاکید کیا ہوتی ہے، صفت کیا ہوتی ہے، بدل کیا ہوتا ہے. بدل کی اقسام ہے بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال، بدل الغلط. یہ تو کسی مدرسے میں پڑھائے گا تو اس کو پتا ہوگا نا. جس نے چند لوگوں کو سنا، ٹھیکیدار دین کا بن کے آ گیا، وہ کہتے ہیں جو ادھر کہتے ہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں. میں کہ گل سن، تیرا پیو بھی ایک بابا سی جیڑا تیرے دنیا چان دا ظاہری سبب بڑے ہے. نہیں چلو یہ بات نہیں سمجھ آئی، اگلی بات سمجھ. کہتا ہے بابے تے شاہی کو نہیں. میں نے کہا وہ بابا اسحاق بھی ایک بابا ہے، زبیر علی زئی بھی ایک بابا ہے، جس کو سن کے تو اتنا بے باک ہوا ہے اور حجرے میں کتابیں رکھ کے بیٹھ گیا اور امت کے ولیوں پر، بزرگوں پر، صحابہ پر، تابعین پر پھونکنا شروع کر دیا ہے. وہ بھی تو بابا ہی ہیں. اگر بابوں کا انکار کر، وہ ان کو اپنا گرو مانتا ہے، زبیر علی زئی کو اور بابا اسحاق کو. اب سنو، میں نے کہا مرزے یار، میرے نوجوان بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور تم اس سے دین لوگ ہیں جس کو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، جس کو دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ ویڈیو وائرل نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں، ملینرز میں یہ دیکھی گئی ہیں ویڈیوز. اس کو دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں وہ آپ کو دین سکھائے گا؟ وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں دے سکتا ہے. اب سنو، اس کی عربی دانی کا عالم یہ میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ران کو، زانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. پٹ. حاجی صاحب آپ تو سعودیہ میں رہے ہیں، اچھا پے اور ٹے یہ عربی میں حرف ہی نہیں ہے. عربی میں پٹ. حاجی صاحب کہتے ہیں عربی میں یہ اتنی کہتا ہے اس زانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، پاپا کو عربی میں بابا کہتے ہیں. نعت کا سر بگریباں ہے، اسے کیا کہیے. کہتا ہے کلائی کو عربی میں کاف کہتے ہیں. گو ہوتی ہے نا، گو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں داد با ضب. میرے نبی نے ایک دفعہ فرمایا تھا یا ضب من انا، اے گو دس میں کون ہاں. یہودی لائے تھے تو میرے نبی نے فرمایا کہ گو بتا میں کون ہوں. گو نے بول کے کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. میں نے
اور میں نے کہا مرزا جیلمی پلمبر تجھ سے وہ گو کروڑوں درجے بہتر ہے جس کو مقام مصطفیٰ کی معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جی اس نے سن تو لیا تھا دوب کا لفظ اور اس کو پتہ نہیں تھا دواد کے ساتھ ہے یا دال کے ساتھ ہے۔ کہتا ہے گو کو عربی میں دب کہتے ہیں دال اور با کے ساتھ۔ یار عربی جو ہے نا وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ عربی کتوں کٹ کے آگے اپنی بڑھائیے او ہوں ارادہ کرنے سے جیلم جائیے عربی سکھ کے آئیے۔ مرزے نے نئی عربی بنا لی ہے۔ جس کو عربی اتنی آتی ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو مخبوط الحواس پاگل شخص ہے، ایک وقت میں ایک بات کہتا ہے دوسری بات میں نفی کر دیتا ہے، خود بابوں کو بھونکتا ہے اور اپنے آپ کو بابا بنوا رہا ہے، اپنی کرامتیں بیان کرتا ہے بیٹھ کے اپنے چیلوں کے سامنے، کرامتوں کا انکار کرتا ہے۔ آپ اس کی مٹ ماری دیکھ لیں کہ کرامتوں کا انکار کرتا ہے اور پھر اپنے چیلوں کے سامنے بیٹھ کے اپنی کرامتیں بیان کرتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں تو امام جلال الدین سیوطی ہوں، مطلب وہ کہتا ہے میں تو 1 منٹ میں سیوطی بن گیا ہوں، اپنی کرامتیں بیان کرتا ہے، بابوں کو بھونکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ میں نے کہا اب تو نے دین پڑھا ہوتا جامعہ نظامیہ میں پڑھا ہوتا، بول رہا جامعہ نعیمیہ میں پڑھا ہوتا، جامعۃ المدینہ میں پڑھا ہوتا، کسی عارف کامل سے پڑھا ہوتا، کسی استاد سے پڑھا ہوتا، کسی عاشق سے پڑھا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ اہدنا الصراط المستقیم میرے رب نے یہ دعا سکھائی ہے۔ قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قاضی بیضاوی وہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے نا تو یوں سمجھے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ اپنے بندوں کی زبان بول رہا ہے، کیونکہ بندوں نے جو مانگنا تھا رب نے اتار دیا، رب نے سکھایا۔ تو اب اللہ نے دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز میں 48 مرتبہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ مرزا یہیں پھنس گیا، یہاں رک گیا، آگے سمجھ نہ آیا صراط الذین انعمت علیہم۔ میرے رب نے فرمایا یار رکنا نہیں ہے، اونچا بولنا یار، یہاں رکنا نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ آگے چلنا ہے۔ کیا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ نے قرآن میں اتارا وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ نہ ہولی بول رہے ہو، تھوڑا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ اچھا انعام کن پر کیا؟ 5واں پارہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 69 ہے، آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انعام نبیوں پہ کیا ہے، صدیقوں پہ کیا ہے، شہیدوں پہ کیا ہے، ولیوں پہ کیا ہے۔ اب ان پر کیا مطلب اللہ فرما رہا ہے؟ اب قرآن کی تشریح قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے۔ یہ تفسیر کا سب سے پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، مرزا پلمبر کیا جانے، تفسیر القرآن بالقرآن یہ تفسیر کا پہلا درجہ ہے۔ تو انعام یافتہ طبقوں کا اللہ نے ذکر کر کے بتا دیا، فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا۔ انعام نبیوں پر بھی کیا ہے، صدیقوں پر کیا ہے، شہیدوں پر بھی کیا ہے، ولیوں پر کیا ہے۔ تو مطلب نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، صدیق اکبر کا راستہ سیدھا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ امام علی مقام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، امام ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اب 4 انعام یافتہ طبقے، توجہ، راستے پہ بندہ چل رہا ہو اور کسی کو روک کے راستہ پوچھے کہ یار میں نے فلاں شہر میں جانا ہے، چلتے چلتے یہاں سے جائے لاہور سے نکلے باہر اور کہے کہ جی میں نے کسی شہر میں جانا ہے تو راستہ بتا دیں، پوچھتے ہیں نا، میں بھی پوچھتا ہوں، سفر کرتا ہوں، تو وہ کہے کہ آپ چلتے جائیں، 4 نشانیاں یاد رکھیں، جہاں وہ 4 نشانیاں آئیں وہاں سے مڑ جانا، جہاں چوک آ جائے یعنی راستہ چاروں طرف دائیں بائیں ایک چوک ہو اور وہاں ایک پیٹرول پمپ بھی ہے پی ایس او کا، اور وہاں ایک مسجد بھی ہے اس کے سامنے سفید رنگ کی،
اور بالکل اس کے قریب ایک مٹھائی کی دکان ہے. 4 چیزیں جہاں دیکھ لینا وہاں سے مڑ جانا دائیں, آپ کی منزل آ جائے گی, آگے وہ پنڈ آ جائے گا جہاں آپ نے جانا ہے. اب بندہ جا رہا ہے اور وہاں جا کے 4 چیزیں دیکھے نا, صرف پمپ پہ نظر پڑے تو مڑ جائے, پمپ پہ نظر پڑے تو مڑ جائے. تو پھر جا اگر گمراہ ہو جائے تو راستہ بتانے والے کا قصور تو نہیں ہے نا, اس نے باقی نشانیاں دیکھی نہیں, یا صرف مسجد دیکھے اور مڑ جائے, یا صرف مٹھائی کی دکان دیکھے اور مڑ جائے, یا صرف چوک دیکھے اور مڑ جائے. بھائی منزل پر تب پہنچے گا جب 4 نشانیاں پائی جائیں گی. تو اللہ نے فرمایا کہ انعام یافتہ طبقے 4 ہیں اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے. تو پتہ یہ چلا صراط مستقیم انہی کو ملے گا جن کے ہاتھوں میں 4 کا دامن ہوگا. 4 کا دامن ہوگا, جو نبیوں سے بھی پیار کرے گا, صدیقوں سے بھی پیار کرے گا, شہیدوں سے بھی پیار کرے گا, ولیوں سے بھی پیار کرے گا. اب آئیے میں آج یہاں ختم کروں گا, اگلے جمعے یہاں سے آگے چلوں گا. مجھے یہ بتائیں, مجھے ایمان سے بتائیں, اگر توحید کا مطلب یہ ہو, بیٹھے ہو نا نوجوان بچے, ینگ جنریشن, ہماری جنریشن, خدا کا خوف کرو. آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ہماری جنریشن, نئی جنریشن بڑی تیز ہے, انٹلیکچوئل ہیں آپ کا آئی کیو لیول بڑا ہائی ہے. آپ جیسا سمجھدار بندہ ایسے مخبوط الحواس شخص پاگل کے پیچھے اگر چل پڑے تو پھر تو بڑی افسوس کی بات ہے. اب سمجھیے, اگر توحید کا مطلب یہ ہوتا کہ توحید کے آگے نبی شے کوئی نہیں, توحید کا مطلب ہوتا کہ ولی شے کوئی نہیں. وہ یہ کہتا ہے توحید کا مطلب یہ ہے. مرزا کہتا ہے توحید کے آگے صحابہ شے کوئی نہیں, توحید کے آگے رسول شے کوئی نہیں, بابے شے کوئی نہیں. اب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اور مرزا جیلوی سے بھی سوال ہے, اور اس کے جاہل فالوور سے بھی سوال ہے, اور قیامت تک کا ٹائم ہے, ٹائم قیامت تک ہے. اس کا جواب دیں, کسی بھی فورم پہ آ کے جواب دیں کہ اگر توحید کا یہ مطلب ہوتا کہ نبی شے کوئی نہیں, صحابہ شے کوئی نہیں, ولی شے کوئی نہیں, تو اللہ پھر اتنا فرماتا اہدنا الصراط المستقیم. بس سیدھے راستے پہ چلو, جنوں سیدھا راستہ سمجھ دیو چلی جاؤ. یا آگے فرماتا سیدھا راستہ میرا راستہ ہے, سیدھا راستہ میرا راستہ ہے, میرے راستے پہ چلو. اللہ یہ فرماتا. اگر توحید کا یہ مطلب ہوتا تو میرا رب یہ نہ فرماتا کہ سیدھے راستے پر چلو, اور یاد رکھنا سیدھا راستہ میرے پیاروں